اولاد اللہ رب العزت کا نہایت ہی قیمتی انعام ہے۔ رب تعالیٰ نے انہیں زینت اور دنیاوی زندگی میں رونق بیان کیا ہے، لیکن یہ رونق اور بہار اسی وقت ہے جب اس نعمت کی قدر کی جائے۔ سورۃ الانفال میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے۔ اور پھر سورۃ البقرہ کی ایک آیت کے مفہوم کے مطابق انسان کو اللہ رب العزت کی جانب سے ضرور آزمایا جائے گا اور صبر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق اللہ رب العزت اپنے بندوں سے اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا ایک ماں اپنے بچے پر مہربان ہو سکتی ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح جب ایک سوتیلی ماں نے ایک بچے پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تو قدرت خاموش نہ رہی اور اسے کیسی بڑی سزا دی گئی۔ لیکن خواتین و حضرات، ویڈیو کی شروعات سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے تاکہ ایسی خوبصورت ویڈیوز آپ کی روزمرہ زندگی میں شامل رہیں۔ دوستو، اسلام جیسے متوازن نظام اور دین نے اگر والدین کے حقوق مقرر کیے ہیں تو اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ اولاد کی اچھی تربیت کو والدین کی جانب سے بہترین تحفہ قرار دیا گیا۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک دعا مذکور ہے کہ جس میں اشارہ ملتا ہے کہ والدین کو اولاد سے نرمی، محبت اور رحم والا سلوک کرنا چاہیے، اور یہ تمام فرائض سگے ہوں یا سوتیلے تمام والدین پر عائد کیے گئے ہیں۔ لیکن عموماً ہمارے معاشروں میں دیکھا جاتا ہے کہ سوتیلی اولاد کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں ہوتا، اور ہمارا آج کا بیان کردہ واقعہ بھی کچھ اسی قسم کا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں ایک شادی شدہ جوڑا بہت خوبصورت زندگی گزار رہا تھا۔ خامند اگر گھر بھر کی ضروریات کو پورا کرتا تھا تو بیوی بھی انتہائی فرما بردار اور عبادت گزار تھی۔ اللہ رب العزت نے رزق کی فراوانی کے ساتھ ساتھ انہیں اولاد کی نعمت بھی عطا کی اور ان کے ہاں 5 بچے ہوئے۔ لیکن پھر جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ انسان کا مال اور اولاد اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، تو ان کے امتحان کا بھی آغاز ہوا۔ 5 میں سے 3 بچوں کا کسی پرسرار بیماری کی وجہ سے اچانک انتقال ہو گیا، مگر ان میاں بیوی نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ و شکایت نہ کی بلکہ صبر کے ساتھ شکر کرتے رہے۔ مگر بعض اوقات اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں ہی کو آزماتا ہے۔ چنانچہ پھر یوں ہوا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شوہر کا دل بھی اپنی بیوی سے اچاٹ ہو گیا اور وہ زیادہ وقت گھر سے باہر گزارنے لگا۔ اصل میں وہ مرد کسی اور عورت میں دلچسپی لینا شروع ہو گیا اور اس دوسری عورت نے شادی اس شرط پر کرنے کی پیشکش کی کہ اگر وہ مرد اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دے گا۔ چنانچہ اس مرد نے ایسا ہی کیا، اس نے اپنی پہلی بیوی کو مار پیٹ کر طلاق دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ دوسرا ظلم اس نے یہ کیا کہ بچے ماں سے چھین لیے اور پھر اس کے بعد اس نے دوسری عورت کے ساتھ شادی کر لی۔ آدمی کی اس حرکت پر اگرچہ وہ دوسری عورت خاموش تو رہی اور اس نے کوئی اعتراض تو نہ کیا، لیکن جب وہ دلہن بن کر اس گھر میں آئی تو وہ پھر روایتی سوتیلی ماں ثابت ہوئی۔ اس عورت نے معصوم بچوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ وہ انہیں گھر میں برداشت نہیں کرتی تھی اور بچوں کے رونے اور چیخنے کی آوازیں محلے والے سارا دن سنتے رہتے۔ اب کسی کے گھر کے معاملات میں محلے والے مداخلت تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن پھر کسی طریقے سے انہوں نے اس آدمی کو رضامند کیا کہ وہ حفظ قرآن کے لیے اپنے بیٹے کو مدرسے میں بھجوا دے، جس کے پیچھے محلے والوں کی خواہش یہ تھی کہ ایک تو وہ اپنی ماں کے ظلم سے بچا رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دین کی تعلیم بھی حاصل کرتا رہے گا۔ مگر بدقسمتی سے اس آدمی کی بیٹی کے لیے کوئی ایسا انتظام نہ کیا جا سکا اور وہ اب گھر میں اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ ہی رہتی تھی، جو اس سے دن بھر کام کاج کرواتی رہتی، اس کے ساتھ مار پیٹ کرتی، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر اسے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا اور اس معصوم بچی کی سسکیاں پورا محلہ سنتا۔ ہمسائے اگرچہ اس عورت کو اللہ کا خوف تو دلایا کرتے، مگر اس نے اپنا معمول یوں ہی جاری رکھا۔ دوستو، یہ ساری باتیں ان بچوں کا باپ دیکھتا تو ضرور تھا، لیکن وہ بالکل خاموش رہتا۔ وہ آدمی جو کچھ عرصہ پہلے تک اپنے بچوں پر جان چھڑکتا تھا، اب اسی کے سامنے جب اس کی بیٹی روتی چلاتی، درد سے بلبلاتی، تو وہ ہرگز اس پر دھیان نہ دیتا۔ ادھر وہ ظالم سوتیلی ماں اس بچی پر ظلم کرنے کے نت نئے طریقے بناتی رہتی، کبھی اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتی اور اس کے منہ میں کپڑا تک ٹھونس دیتی تاکہ اس کی چیخوں کی آواز باہر نہ سنائی دے۔ گرمیوں میں وہ اس معصوم بچی کو پنکھا تک نہ چلانے دیتی تھی اور سردیوں میں اسے گرم بستر سے محروم کر دیتی، اسے ننگے فرش پر سلاتی۔ جب اس بچی نے ایک بار سردی کی شکایت کی تو اس سوتیلی ماں نے غصے میں اس بچی کو پکڑا اور چولہا جلا کر اس میں اسے جھونکنے لگی کہ یہاں پر بیٹھ کر تم آگ کی حدت کو جان لو۔
लेकिन ऐन मौके पर बच्ची के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर अहले मोहल्ला ने एक मर्तबा फिर उसकी जान छुड़वाई। लोग ये सब कुछ देखते और हैरानी का इजहार करते कि शायद कोई अपने पालतू जानवरों के साथ भी ऐसा जुल्म सितम ना करता हो जैसा ये औरत जीते जागते बच्चों के साथ कर रही है। लेकिन फिर एक रोज कुदरत ने उस जालिम औरत को सबक सिखाने का फैसला कर लिया और एक रात जब सभी सो रहे थे तो अचानक उस घर में कहीं से सांप घुस आया और उसने उस औरत के सगे बेटे को डस लिया। वो लड़का मदद के लिए उन्हें बुला तक ना पाया और फिर जब सुबह हुई तो ये मंजर देखकर उस औरत के होश उड़ गए कि उसके बेटे के मुंह से झाग निकल रही थी और उसकी नजरों के सामने उसकी दुनिया लुट गई। वो चीखने चिल्लाने लगी। वो औरत जो चंद लम्हे पहले तक ऐश की जिंदगी बसर कर रही थी, दूसरे बच्चों का हक मारकर अपने बच्चों को तमाम सहूलियात दे रही थी, तो अल्लाह ने अपनी सबसे बड़ी नेमत उस औरत से छीन ली। उसका अपना सगा बेटा मर चुका था और ये सदमा वो औरत बर्दाश्त न कर सकी और अपना जहनी तवाजुन खो बैठी। वो औरत भागती हुई उस बच्ची के पास आई, उसके कदमों में गिर गई और कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम पर जुल्म किया, तुम्हें तुम्हारी माँ से जुदा कर दिया, तुम्हारे बाप को गुमराह कर डाला और इन तमाम बातों की सजा आज कुदरत ने मुझे दे दी है। मुझसे मेरा बेटा छीन लिया गया। ये सब कहते हुए वो औरत वहीं पर गिरकर बेहोश हो गई और उसका इंतकाल हो गया। बताया जाता है कि उस औरत को उसके बेटे के साथ ही सपुर्दे खाक करने के लिए कब्रिस्तान ले जाया गया, लेकिन उसके लिए जो कब्र खोदी गई उसके अंदर सांप मौजूद था। फौरन उस कब्र को बंद किया गया और दूसरी जगह कब्र खोदी गई तो वहां पर भी बिच्छू मौजूद थे। फिर जब तीसरी जगह कब्र खोदी गई तो वहां पर भी इसी तरह के हशरातुल अर्ज थे। तब लोगों को एहसास हो गया कि अब कुदरत इसके लिए अजाबे कब्र तैयार कर रही है। चुनाचे लोगों ने उसकी मैयत उठाकर उसे कब्र में डाल दिया। तो ख़वातीन हज़रात, ये वो वाक़या था कि जो बच्चों पर जुल्म करने की वजह से एक सौतेली माँ के साथ पेश आया। अब अगर हम अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो अपने मुआशरे में भी हमें बेशुमार ऐसी सौतेली माएँ नजर आएंगी जो बच्चों पर जुल्म करके कुफराने नेमत कर रही होती हैं और वो इस बात का इदराक नहीं रखती कि कुदरत उनके लिए चाहे ज़ाहिरी दुनिया में कोई सजा न रखे, लेकिन आखिरत में उनके लिए बहुत बड़ा अजाब तैयार हो रहा है। हमारी इस वीडियो का यही एक मकसद था कि आप तक ये सच्चाई पहुंचाई जाए। अगर आपके दिल की हालत इससे तब्दील हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बन जाइए। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।